اتنی زیادہ بجلی ہو گئی، چاہیے تھی نہیں. اور اس ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ آپ نے ان کو 70% واپڈا جو ہے 70% جنریشن کیپیسٹی پیسے دیں گے، آپ نہ بھی استعمال کرنے دیں گے آپ. تو ہمیں تو یہ پرابلم ہوا تھا، ہمیں تو ہب پاور پروڈیوسر جو ہے نا وہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ میں لے جا رہے تھے کہ پیسے، میں نے کہا پیسے ہی نہیں ہے تو پیسے کیا دینے ہیں آپ کو. اب وہ کہہ رہے تھے یہ ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے 70% پیسے دو. تقریباً 110 ارب روپے واپڈا کو دینے ہوتے تھے پاور پروڈیوسر کو، اور وہ ان کے پاس پیسے تھے نہیں واپڈا کے پاس. تو یہ حالت تھی 2001-2 میں. مطلب پاور زیادہ، استعمال کم، کیونکہ انڈسٹری بیٹھی ہوئی تھی، بٹھا بیٹھا ہوا تھا ساری چیز کا. لیکن پھر 2002 کے بعد اکثر جب ہوئی نا انڈسٹری میں، انڈسٹری، ڈومیسٹک اینڈ کمرشل، تینوں میں ابسرڈ ہوئی، کیونکہ ایک معاشی ترقی ہوئی، اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی نا. اس کی وجہ سے اتنی زیادہ ڈیمانڈ بڑھی کہ پھر ہم پریشان ہوئے کہ یہ تو ہمیں امیڈیٹلی جنریشن کیپیسٹی اپنی بڑھانی ہے، تو اور تیزی سے بڑھانی ہے. اور ہم نے پھر بڑھائی، اور ہم نے تقریباً 2800 میگا واٹ بجلی انکریز کی جنریشن. لیکن یہ 2800 بھی ڈیمانڈ سے پیچھے رہ رہی تھی، ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر رہی تھی. یہ بات ضرور ہے کہ ڈیمانڈ کو پوری طریقے سے ہم نہیں میٹ کر سکے، حالانکہ ہم نے بڑھائی 2800 میگا واٹ. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس گیس نہیں تھی. جو گیس اویلیبل تھی وہ بجلی وہ انڈسٹری والے بھی گیس مانگ رہے تھے، پاور پروڈیوسر بھی گیس مانگ رہے تھے. اب گیس ہے نہیں، اسی لیے تو ہم ایران کے پاس بھاگے جا رہے تھے کہ بھائی گیس پائپ لائن دیں ہمیں تاکہ گیس ہو. کیونکہ بجلی بن سکتی ہے، تیل سے بن سکتی ہے، گیس سے بن سکتی ہے، یا پھر نیوکلیئر سے بن سکتی ہے، جو ہم نے 300 میگا واٹ کا لگا دیا. دوسرا 300 میگا واٹ کا کمپلیٹ ہونے والا ہوگا. اور بلکہ میں چین سے 1000 میگا واٹ کا ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، میں نے 1000 ایڈیشنل، ایک اور نیوکلیئر پاور پلانٹ 1000 میگا واٹ کا. اس کے علاوہ کول سے آپ کر سکتے ہیں یا آلٹرنیٹ سے کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ہم لگے ہوئے تھے، ان ساری تیل اوائڈ کر رہے تھے ہم. گیس سب سے تیز ہو سکتا تھا، گیس ابھی ہمارے پاس اتنی تھی نہیں. وہ گارنٹی مانگتے تھے کہ 25 سال کی گیس اویلیبلٹی گارنٹی دیں ہم. اب وہ ایران پائپ لائن آتی تو ہم 25 سال کی گارنٹی انہیں دیتے. یہ پرابلم تھی ناٹ ٹو میٹ دا جو ڈیمانڈ کی انکریز تھی وہ ہم پوری طریقے سے میٹ نہیں کی. لیکن 2800 میگا واٹ ہم نے زیادہ کی. لیکن اس وقت ڈیمانڈ نیچے ہو گئی ہے، انڈسٹری کا تو بٹھا بیٹھا ہوا ہے، پیسے ہے نہیں، آپ پے نہیں کر رہے ہیں، تو ٹوٹل کیپیسٹی جنریشن کی ہے وہی نہیں یوز ہو رہی ہے. تو جو ہے اب کرائسس تو بات کی بات. اچھا، جیسے فیوچر پلان کی آپ بات کر رہے ہیں، جو آپ کی مین LIT PMLQ جو بیس رہا آپ 8 سال میں، وہ بظاہر آپ کا ساتھ اب نہیں رہی، چھوڑ گئی ہے. اور ان کے بیان بھی آئے، جیسے میں شاہد حسین نے کہا بہتر ہے جنرل صاحب اب گولف کھیلیں. تو آپ فیوچر پلاننگ اگر پولیٹیکل کرتے بھی، آپ کے پاس بیس کیا ہے؟ 2 چیزیں، پیپلز پارٹی ہے یا MQM ہے. آپ کیا کوئی تھوڑا بہت ہے کوئی اپنا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مشاہد صاحب کو آپ کہیں کہ وہ جائیں اور اپنی پروفیسری کریں. پالیٹکس میں ان کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے. PMLQ میں ان کی کوئی ہیٹڈ آدمی ہے، ہی از دا موسٹ ہیٹڈ مین. تو یہ باتیں بتا رہے ہیں PMLQ کی، جبکہ PMLQ میں ایک آدمی ان کو پسند نہیں کرتا ہے، ہر شخص ان کو ہیٹ کرتا ہے. تو یہ باتیں بند کریں، اپنی پروفیسری کریں. ٹھیک ہے. PMLQ اس وقت یونائٹڈ ہی نہیں ہے کسی ایک کے نیچے، تو کہاں سے بکھرے میں ہے، وہ بکھرے میں ہے. ٹھیک ہے. تو کوئی یہ نہیں ہے کہ PMLQ کہہ رہی ہے. یہ کون ہے بھائی؟ یہ ان کی تو کوئی سپورٹ ہی نہیں ہے. یہ کچھ PMLQ کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مشاہد صاحب ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیا؟ ان کی تو ایک آدمی سپورٹ نہیں ہے. تو
تو جو شجاعت اور پرویز لائی وہ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ اسٹل اسی طرح نرم گوشہ یا اسٹینڈنگ رکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں. ہاں فی الحال تو یہ کچھ میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کہ یہ کہاں ہیں، لیکن ہاں مجھے افسوس ضرور ہے کہ یہ بعض وقت یہ کامنٹس ایسے دے دیتے ہیں جیسے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اس میں پارٹ نہیں تھے اس کے. اس قسم کے کامنٹس دے دیتے ہیں، پتہ نہیں مقصد کیا ہے. بٹ ایز فار ایز PMLQ از کنسرنڈ، اس کے لوگ جو ہیں وہ بکھرے میں ہیں اس وقت، اور وہ ایک ان کو پیوٹ نہیں مل رہا ہے ٹو گیدر اراؤنڈ. یہ پرابلم ہے PMLQ میں، اور سرٹنلی مشاہد حسین صاحب نہیں ہے وہ آدمی. کیا خیال ہے آپ مستقبل میں PML کو آرگنائز کرنے کا کوئی آپ کا سوچ ہے؟ مطلب وہی دیکھنا پڑے گی، وہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پالیٹکس میں کرنی ہے اور پبلک سپورٹ ہے تو ظاہر ہے پالیٹیشین تو ہیں، وہ پالیٹیشین کون سے ہیں، کون سپورٹ کریں گے، کیا ہے گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی پڑے گی. وہ جو میں نے کہا ہے کہ سر آپ کے خلاف کچھ مقدمے بھی آئے ہیں، تو آپ کس طرح ان کو اوور کم کر سکتے ہیں؟ مقدمے ہیں وہ کورٹس میں، میرے خیال میں یہ لگے ہوئے ہیں کافی لوگ. میں اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ون ایکسپیکٹ جسٹس، اپنے کورٹ سے تو جسٹس چاہیے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے جو کچھ بھی ایکشن میں نے لیے وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو بحال کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے لیے، ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن کو کمپلیٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے لیے، اور جو بھی اس میں رکاوٹیں آ رہی کریٹ ہو رہی تھیں اس کو پرے کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے ایکشن لیا. اور وہ کورٹس نے بھی ویلیڈیٹ کیا ان ایکشنز کو، اور اسمبلیز نے بھی ویلیڈیٹ کیا. تو اتنا ہی میں کہنا چاہوں گا. جیسا اگر آپ پاکستان جاتے ہیں آپ کو کوئی فیئر ہے کہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا آپ کو شکار کوئی فیکٹرز کی طرف سے؟ ہو سکتا ہے اگر واپس جائیں گے تو ظاہر ہے اگر میں واپس گیا اور پالیٹکس میں آ رہے ہیں تو لڑیں گے. پھر کیا وکٹمائزیشن ہے، سامنے کریں گے، کوئی ڈرنا مرنا کیا ہے. جیسا آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو 8 سال کا دور ہے آپ سے کیا بڑی مسٹیک ہوئی جو آپ کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کوئی مسٹیک ایسی نہیں ہوئی ہے ادر دین میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے میرے ارادے تھے ہر شعبے میں، جیسے میں نے کہا ہر شعبے میں پروگریس ہوا ہے. چاہے آپ ایجوکیشن لے لیں، ہیلتھ لے لیں، کلچر لے لیں، کلچر اور ہیریٹیج لے لیں، اکانومی لے لیں، پاورٹی ایلیویشن لے لیں، امپلائمنٹ جنریشن لے لیں، ہر شعبے میں ترقی ہوئی ہے. کچھ شعبے میں جیسے لا اینڈ آرڈر ہے، کچھ شعبوں میں اتنی ترقی نہیں ہوئی جتنی میں چاہتا تھا ہو. تو دیٹ کین بی ٹرمڈ ایز مائی لمیٹیشن یا فیلئر آپ کہنا چاہتے ہیں. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی ہے کہ میں نے غلط کیا ہو انٹینشنلی. یا کچھ ایسے بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ یہ پوچھے کہ کون سا کام جو نہیں کر سکے آپ جو آپ کو کرنا چاہیے تھا اپنے 8 سال؟ ایک بہت بڑا ٹائم تھا. نہیں کوئی ٹائم نہیں تھا. کیا کون سا ٹائم؟ 8 سال تو بڑا ٹائم. وہ تو 8 سال. میں تھوڑا سا ہٹ کے آپ سے پوچھوں گا کہ جب آپ اقتدار چھوڑ رہے تھے قوم کو آپ کی صحیح ڈائریکشن چاہیے تھی کہ جب آپ جاتے تو کسی ایسی حکومت کو دے کے جاتے یا کوئی ایسا سلسلہ کر کے جاتے کہ پاکستانی عوام سکھ کا ساتھ لیتی. جبکہ آپ جب گئے ہیں تو آپ نے 10% کو آپ نے 100% حکومت دے دی. جو اس کے بارے میں آپ کی کیا کمنٹ ہے؟ میں نے کیوں دی؟ میں تو لوگوں نے دی، عوام نے دی، میں نے تو کوئی نہیں دی. میں نے کیسے دی؟ وہ اس طرح کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ NRO نہ جاری کرتے تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایلیجیبل ہی نہیں ہو سکتے تھے اس آفس کے لیے. دیکھیں NRO کی جو ہے اس کا تو میں بے نظیر سے کر رہا تھا اور اس سے ان سے کوئی تعلق نہیں تھا. جو ہوا وہ ہو گیا. پھر وہ تو بے نظیر کے ساتھ تھا. وہ یہ بے نظیر اسیسینیٹ ہو گئی انفارچونیٹلی. اب جہاں تک ان کا تعلق ہے ان کو الیکشن پیپلز پارٹی جیتی ہے.